السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ زندگی، موت اور رزق صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان آپ کو چند سانسیں اور ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یقین صرف اپنے رب پر کریں، انسانوں پر نہیں۔ دوسروں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑے گی۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اگر شادی کر کے گھر لے آئے ہیں تو یاد بھی رکھیے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا چاہے سلوک کرے۔ محبتوں میں ہر اس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے جو دل کو بے حد عزیز ہو، اور جو دینے والے ہوتے ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ رقم کتنی زیادہ ہے ان کے پاس، بلکہ جتنا بھی تھوڑا ہو ان کے پاس وہ اس میں سے زیادہ نکال دیتے ہیں۔ اور پھر تقسیم صرف رقم ہی نہیں کی جاتی، محبت، وقت، خلوص، مسکراہٹ، یہ سب بانٹنے کی چیزیں ہیں، سمیٹنے کی نہیں۔ آپ دینا نہیں سیکھیں گے تو آپ تک آپ کا جائز حصہ کیسے پہنچے گا؟ فرمانے خداوندی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا تانا نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، ہم تو ان کو دوست مانتے ہیں اور دوستی نبھاتے بھی ہیں، مگر ان کے لیے ہم بس ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے جذبات، احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، جبکہ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، واپسی میں کسی قسم کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ، مگر پھر بھی پل بھر میں ہماری ساری ریاضت اور وفاداری کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اور وہ اگلے کسی ایسے دوست کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں سے ان کو اپنے مفادات پورے ہوتے نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی زندگی سے ایسے نکال باہر پھینکتے ہیں جیسے مکھن میں سے مکھی۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے، وہی اللہ ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نا، ایک جگہ اس جہاں میں یا اس جہاں میں، یہاں کا جلنا بہتر ہے۔ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت ایسے تو نہیں مل جانی نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ جس طرح بارش تھم جانے کے بعد چھتری بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، اسی طرح مطلب پرست لوگوں کو بھی مطلب پورا ہونے کے بعد
سہارے بھی بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں۔ کھارے پانی کا چشمہ ہو یا کنواں، پیاس میٹھے پانی سے ہی بجھتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ میٹھے چشمے یا کنویں کی مانند ہوتے ہیں جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جن کے الفاظ رویے سے لوگوں کو حوصلہ ملے۔ کروا پانی اور کروے لوگ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتے۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر بھی کئی مرتبہ غصہ بہت ہوتا ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچے عام طور پر ماں باپ سے غصہ سیکھتے ہیں۔ جارحانہ رویہ دوسروں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ غصہ زیادہ کرتے ہو تو اولاد بھی غصہ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب انسان غصے میں ہو تو اس وقت بچے کو سزا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ غصے میں انسان بری طریقے سے سلوک کرتا ہے۔ بعض عورتیں غصے میں چیخنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں ماں چیختی ہے۔ بچوں پر چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھانا، مارنا، مار پیٹ کرنا، یہ چیز نہایت بری ہے۔ کسی کو مارنا اس کا حل نہیں ہے۔ مار سے انسان اصلاح نہیں کرتا بلکہ دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ تو بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی نفرت آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔